الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى اذهبا إلى فرعون کا جملہ احسانات سن لیے اب جاؤ کام کرو. احسانات سن لیے اب جاؤ کام کرو. فقولا لہو اس کے نیچے لفظ طریق تبلیغ فقولا لہو قولا لینا جا کر تم دونوں کہنا واسطے اس کے قولا لینا بات نرم بات کہنا. لعلہ یتذکر او یخشی ثمرہ شاید کہ وہ یتذکر نصیحت حاصل کرے او یخشی یا ڈر جائے. یخشی کے نیچے عذاب سے یتذکر اس پر لکھنا ہے درجہ اعلیٰ اور یخشی پر لکھنا ہے درجہ ادنا. لعلہ یتذکر او یخشی شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے کچھ سوچ بچار کرے اس کو نصیحت حاصل ہو جائے. او یخشی یا وہ ڈر جائے یہ ادنا درجہ ہے. یتذکر اس کے اوپر لفظ لکھنا ہے ترغیب اور یخشی پر لکھنا ہے ترہیب ڈراوا. طبیعتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. بعض ترغیب سے متاثر ہوتی ہیں شوق دلاؤ اور بعض ترہیب سے متاثر ہوتی ہیں. تو ترغیب کا اشارہ ہے یتذکر میں اور ترہیب کا اشارہ ہے یخشی میں. اب اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تم نے فرعون کے دربار میں جا کر بات نرم کرنی ہے قولا لینا؟ اس کی میں 3 وجوہات آپ کو لکھواتا ہوں. کیوں یہ فرمایا تھا کہ نرم بات کرنا؟ نمبر 1 تاکہ توجہ کرے. جلدی قلم چلائیں تاکہ توجہ کرے. اگر شروع سے جا کر تم نے سخت بات شروع کر دی وہ کیسے توجہ کرے گا؟ نمبر 2 پرورش کی تھی اس کا حق تھا. پرورش کی تھی اس کا حق تھا. چونکہ اس نے پرورش کی تھی تو حق بنتا تھا اس سے نرم گفتگو کی جائے. اور تیسری وجہ لکھیں جابر کے سامنے سخت بات کرو تو اور زیادہ اکڑتا ہے. جابر کے سامنے سخت بات کرو تو اور زیادہ اکڑتا ہے. وہ تو بڑا جابر آدمی ہے، تم نے سخت بات کی اور آکڑ اس میں پیدا ہو جائے گی. تو نرم بات کہنے کی میں نے 3 وجوہات آپ کو بیان کر دیں. اس لیے نرم بات کرو تاکہ توجہ کرے. اس لیے نرم جا کر بات کرنا اس نے پرورش کی تھی اس کا حق تھا کہ اس کے سامنے نرم گفتگو کی جائے. اور نمبر 3 جابر کے سامنے سخت بات کرو تو اور زیادہ اکڑتا ہے. اب ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں لعلہ یتذکر نرم بات کرنا شاید وہ نصیحت حاصل کرے. لعلہ تو وہ کہتا ہے کہ جس کو آئندہ حالات کا پتہ نہ ہو. اللہ کو تو آئندہ حالات کا پتہ تھا. اللہ نے کیوں فرمایا لعلہ شاید وہ نصیحت حاصل کرے. جملہ لکھیں اللہ تو عالم الغیب ہے. لعلہ کہنے کا کیا مطلب؟ اشکال تو میں نے عرض کر دیا آپ کو. شاید وہ نصیحت حاصل کرے یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ جواب اللہ نے لعلہ
موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی نسبت سے فرمایا۔ اگر اللہ بتا دیتا کہ فرعون نہیں مانے گا تو دونوں کی آدھی ہمت تو ختم ہو جاتی ہے۔ اور تبلیغ مؤثر نہ رہتی۔ اب امید ہے آپ کو اشکال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پہلے سے بتا دیتا کہ تبلیغ جا کر کرو، مانے گا نہیں، ان کی تو ہمت جواب دی جاتی ہے، پھر تبلیغ کے اندر اثر کیسے رہتا؟ نہ قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ۔ عجیب بات ہے، اللہ نے فرمایا تھا قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا فرمایا؟ 15واں پارہ کھولیں، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 102، صفحہ ہے 264۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا۔ پچھلی آیت سے منع کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں واضح واضح۔ پس پوچھ تو بنی اسرائیل سے اذ جاءہم، جب آئے تھے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، فقال لہ فرعون، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، یقیناً میں تجھے یقین کرتا ہوں اے موسیٰ علیہ السلام مسحورا، سحر کیا ہوا، معاذ اللہ تو مجنون اور پاگل ہو چکا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد علمت، البتہ تاکہ تجھے پتہ تو ہے فرعون، ما انزل ہؤلاء، نہیں نازل کی یہ نشانیاں اللہ نے، الا رب السماوات، نہیں اتاری یہ نشانیاں مگر آسمان اور زمین کے رب نے، بصائر، دل کی روشنیاں ہیں، یہ بصیرتیں ہیں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْحُورًا، اور یقیناً میں تجھے یقین کرتا ہوں اے فرعون مسحورا، تباہ ہونے والا، تو ملیا میٹ اور تباہ و برباد اور ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ یہ مسحورا کہنا یہ قولا لینا تو نہیں ہے، اللہ نے فرمایا تھا قولا لینا کہنا، اور یہ مسحورا تو تباہ ہوگا، برباد ہوگا، ملیا میٹ ہوگا، تخت و تاراج تیرا ہو جائے گا، یہ کوئی نرم بات تو نہیں ہے۔ سامنے جملہ لکھ لیں، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 2، وہ آخری دور کی بات ہے، وہ آخری دور کی بات ہے، اور قولا لینا یہ ابتدائی دور کی بات ہے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا، ہم تو تبلیغ کے لیے اللہ حاضر ہیں، لیکن دونوں عرض کرنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف، یقیناً ہم خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ زیادتی کرے گا فرعون ہم پر، او یطغی، یا یہ کہ سرکشی کرے گا، جوش میں آ جائے گا، بک بک کرے گا، نہ سنے گا نہ سننے دے گا۔ اننا نخاف، اس سے جملہ سمجھ آ گیا، غیر اللہ سے ما تحت الاسباب خوف شرک نہیں ہے، غیر اللہ سے ما تحت الاسباب خوف شرک نہیں ہے۔ اننا نخاف، یقیناً ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ زیادتی کرے گا ہم پر، او یطغی، یا یہ کہ سرکشی کرے گا۔ یطغی کا جملہ لکھ لیں،
پہلے تو یفروتا کا لکھ لینا، یفروتا کے اوپر لفظ لکھیں قبل از تبلیغ، تبلیغ کرنے سے پہلے ہم پر زیادتی کرے گا۔ ایتغا پر لفظ لکھیں عین تبلیغ میں، بک بک کرے گا، نہ سنے گا نہ سننے دے گا۔ ایتغا کا لفظ بک بک کرے گا، نہ سنے گا نہ سننے دے گا۔ آگے جملہ پورا کریں، یعنی اظہار معجزات اور اتمام حجت سے پہلے ہی ہمیں سزا دینے کی کوشش کرے گا۔ دونوں باتیں الگ الگ حل ہو گئی۔ ہمیں خطرہ ہے تبلیغ سے پہلے زیادتی نہ کرے ہم پر، تبلیغ رہ جائے گی، یا ہم جب بیان شروع کریں گے تو وہ بک بک شروع کر دے گا، تبلیغ کے دوران نہ سنے گا نہ سننے دے گا، ہم معجزے بھی ظاہر نہیں کر سکیں گے، حجت بھی پوری نہیں ہوگی، سزا دینے کی کوشش کرے گا۔ قال اللہ کریم نے فرمایا لا تخافا، دونوں تم ڈرو نہیں، اننی معکما، یقیناً میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا بھی ہوں تمہاری باتیں، وارا، اور دیکھتا ہوں بھی ہوں تمہارے حال کو، میں تمہارے حال کو دیکھتا ہوں، تمہاری باتیں سنتا ہوں، میں اس کو مرعوب کر دوں گا، تبلیغ سننے گا اور سننے بھی دے گا۔ فاتیاہو، پس دونوں جاؤ تم اس کے بعد، فقولا، پس دونوں جا کر کہو، انا رسولا ربک، یقیناً ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے پروردگار کے، فارسل معنا بنی اسرائیل، پس بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس کے نیچے لفظ لکھے فارسل معنا کے نیچے، نمبر 1 تصدیق توحید، نمبر 2 اصلاح اعمال، تصدیق توحید، نمبر 2 اصلاح اعمال، توحید کی بھی تصدیق کر، رب ہونے کا دعویٰ چھوڑ دے، خدائی دعویٰ چھوڑ دے، اصلاح اعمال، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر، غلامی سے نکال، پس بھیج تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تعذبہم، اور نہ عذاب دے ان کو، نہ سزا دے ان کو، کہ جینا کمی آیا، تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس معجزات، ہمارا خالی دعویٰ نہیں، ہم معجزات بھی لائے ہیں میرے رب کا، تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اس کے نیچے لکھیں ترغیب، اور سلامتی ہو اس بندے پر جو پیچھے چلے ہدایت کے، جو ہدایت کے پیچھے چلے اس پر سلامتی ہو، اوپر لفظ لکھے والسلام کے، سلامتی کے طلبگار ہو تو مان لو، سلامتی کے طلبگار ہو تو مان لو، سلامتی اس بندے پر جو پیچھے چلے ہدایت کے، انا قد اوحی الینا، یقیناً یہ ہے ترہیب، ترہیب ڈراوا، یقیناً قد اوحی الینا، تحقیق وحی کی گئی ہے ہماری طرف، ان العذاب علی من کذب وتولی، یقیناً عذاب اس پر ہوگا، کذب جس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑا، ان العذاب علی من کذب وتولی، جس نے حق کو جھٹلایا، حق سے منہ موڑا، اس پر عذاب ہوگا، عذاب تو گناہگار مومنوں کو بھی ہوگا۔ یہاں تو ذکر ہے کہ جس نے حق کو جھٹلایا اور حق سے منہ موڑا اس پر عذاب ہوگا، حالانکہ گناہگار مومنوں کو بھی عذاب ہوگا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر 2 لفظ لکھ لیں ان العذاب پر، بطور قہر، بطور قہر، اور عذاب مومنین برائے تطہیر، مومنوں کو عذاب ہوگا لیکن پاک کرنے کے لیے ہوگا، جس نے جھٹلایا حق کو، حق سے منہ موڑا، اس پر عذاب بطور قہر نازل ہوگا۔ اب اشکال حل ہو گیا، سبحان اللہ۔
اب مولانا میں آپ کو حاشیہ لکھواتا ہوں، لعلہ یتذکر او یخشا کا ذرا سامنے الگ کر کے صاف کر کے حاشیہ لکھیں۔ یتذکر اسے کیا مراد ہے لکھیں جی، یتذکر بغیر معجزہ دیکھے مان لینا۔ آج حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، اور یخشا معجزہ دیکھ کر ماننا۔ آج حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں جملے حضرت مولانا حسین علی صاحب کے ہیں۔ تم جاؤ نرم بات کرو، شاید وہ معجزہ دیکھ کر مان لے یا بغیر معجزہ دیکھ کر مان لے۔ ایک اور فرق بھی لکھواتا ہوں، لکھیں جی یتذکر انکار توحید سے باز آ جائے اور توحید مان لے۔ دوسرا لکھیں یخشا یا کم از کم انکار توحید سے باز آ جائے۔ یا تذکروں میں کس کا اشارہ ہے؟ توحید کا انکار چھوڑ دے اور توحید مان لے۔ یخشا مسئلہ توحید نہ مانے تو کم از کم انکار سے تو باز آ جائے۔ یہ دونوں فرق ہیں، وہ اعلیٰ درجہ ہے، یخشا یہ ادنا درجہ ہے۔ اب میں آپ کو یفرط اور یطغا اس کا فرق لکھواتا ہوں۔ ہم ڈرتے ہیں یفرط علینا او یطغا، ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ یہ بھی حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، لکھیں گے یفرط قبل از دعوت زیادتی کرے۔ قوم عاد کی طرح بات نہ سنے نہ سننے دے۔ اور نمبر 2 یطغا بات تو سنے مگر سن کر قوم سمود کی طرح تعدی کرے، زیادتی تعدی۔ بات تو سنے مگر سن کر قوم سمود کی طرح تعدی کرے۔ از مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ دونوں فرق میں نے آپ کو لکھوا دیے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، دونوں پہنچ گئے، تبلیغ شروع کر دی۔ قال مقصودی بات قرآن بیان کرتا ہے، غیر مقصودی چھوڑ دیتا ہے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جب گئے مسئلہ بیان کیا، قال فرعون نے کہا فمن ربکما یا موسیٰ، کون ہے تم دونوں کا رب اے موسیٰ علیہ السلام؟ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آیت توحید نمبر 3، آیت توحید نمبر 3، 2 توحید کی آیتیں گزر چکی، یہ تیسری ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے دیے ہر چیز کو اس کی بناوٹ۔ خلقہ بناوٹ، کیسے کس چیز کو کیسے بنانا ہے، اللہ کریم نے ہر چیز کو بناوٹ عطا کی ہے، جیسے مناسب تھی ویسے اللہ کریم نے بنائی۔ ثم ہدا، پھر رہنمائی کی اللہ کریم نے۔ ہدا پر لکھیں منافع و مصالح کی، منافع و مصالح کی۔ اب سامنے جملہ لکھیں کائنات میں 2 چیزیں ہیں، جلدی قلم چلائیں مولانا۔ کائنات میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 وجود، اس کے آگے لفظ لکھیں خلقہ، نمبر 2 اس کو عطا کردہ قوتیں، اس کے آگے لکھیں ہدا۔ سمندر کوزے میں بند کر دیا گیا ہے،
معصوم بچہ ہے، والدہ سینے سے لگاتی ہے، وہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، یہ اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ گائے کا بچہ ہے، تازہ تازہ اس کو پانی میں پھینکو وہ تیرنا شروع کر دے گا، یہ رہنمائی اللہ نے اس کی کی ہے۔ مرغی کا انڈا ٹوٹا، چوزے نکلے، دانا چگنا شروع ہو گئے، یہ اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ وجود بھی دیا اور ہر چیز کو جو جو فائدے تھیں، جو جو اس کی مصلحتیں تھیں، جو اس کے لیے خوبیاں تھیں، بہترین چیزیں تھیں، اللہ نے یہ ساری رہنمائی بھی ہر مخلوق کی کر دی ہے۔ قال فما بال القرون الاولى، فرعون نے کہا کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا، پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے، ان پر فتویٰ لگا جو یہ مسئلہ نہیں مانتے تھے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا فریب سمجھ گئے، یہ پرانے بزرگوں کو کافر کہلوا کر ماحول گرم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم صرف میرے پروردگار کے پاس ہے، فی کتاب لوح محفوظ میں، کتاب پر لکھیں لوح محفوظ، دوسرا لکھیں دفتر اعمال، دونوں معنی کیے گئے۔ پچھلوں کی بات چھوڑ، وہ جانے خدا جانے، تو اپنی بات کر۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میں اس کا حاشیہ لکھواتا ہوں، 3-4 جملے ہیں، آگے میں ترجمہ کر لوں۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہیں غلطی کرتا میرا پروردگار، ولا ینسا، نہ بھولتا ہے۔ لا یضل کا جملہ لکھے مولانا کہ کرنا چاہے کچھ اور ہو جائے کچھ، کرنا چاہے کچھ اور ہو جائے کچھ۔ لا یضل ربی، نہیں غلطی کرتا میرا رب۔ جملہ کیا عرض کیا کہ کرنا چاہے کچھ اور ہو جائے کچھ، یوں نہیں ہے۔ ولا ینسا، میرا پروردگار بھولتا بھی نہیں ہے، وہ تو ایسا عالم ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، ہدا کا ایک اور جملہ بھی آپ کو پہلے لکھوا دوں، پھر میں فما بال القرون الاولی پر آتا ہوں۔ اس سے مراد فطرتی ہدایت ہے، فطری ہدایت لکھ لیں، فطری، جس مقصد کے لیے چیز کو پیدا کیا اس کی رہنمائی بھی کر دی۔ سورۃ الانبیاء کھولیے، 17واں پارہ، صفحہ 295، صفحہ 295، جلدی کریں، میں انتظار نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم سے پوچھا، اذ قال لأبیہ وقومہ، آیت نمبر 52، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو، اپنی قوم کو، ما ہذہ التماثیل، کیا ہیں یہ نمونے؟ میں یہاں تماثیل تمثال کی جمع ہے، آپ کو وہاں جا کر انشاءاللہ جملہ لکھواؤں گا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے جو مشابہ چیز بنائی جائے اس کو کہتے ہیں تمثال، جمع ہے تماثیل، ماڈل کہہ لیں، نمونہ کہہ لیں۔ یہ کیا نمونے تم نے بنائے ہوئے ہیں؟ انتم لہا عاکفون، کہ تم واسطے ان کے مجاور بننے والے ہو، مجسمے بنا کر بزرگوں کے، نیک لوگوں کے، ان کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آبانا، قوم والوں نے کہا پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو، لہا عابدین، واسطے ان کے عبادت کرنے والے، ہمارے باپ دادا ان ماڈلوں کی عبادت کرتے تھے، نمونوں کی۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، البتہ تاکہ پکی بات ہے تم اور تمہارے باپ دادا کھلا گمراہی میں ہو، تم بھی گمراہ، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب موسیٰ علیہ السلام والا نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا اللہ جانے اور وہ جانے، ابراہیم علیہ السلام فتویٰ لگا رہے ہیں تم بھی کافر ہو، تمہارے باپ دادا بھی کافر تھے۔ انہوں جوابوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کریں تو میں جملہ آپ کو لکھواؤں نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہنا چاہیے تھا اللہ جانے اور ان کا کام جانے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تم بھی کافر ہو، آباؤکم، تمہارے باپ دادا بھی کافر ہے، تم بھی گمراہ ہو، وہ بھی گمراہ ہے، تم بھی بے ایمان ہو، تمہارے باپ دادا بھی بے ایمان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا کہ تمہارے باپ دادا کافر تھے،
کہا علمھا عند ربی فی کتاب، وہ جانے خدا جانے تو اپنی بات کر. دونوں جوابوں میں فرق ہے. یہ کیوں؟ سامنے جملہ لکھیں. سوال اجمالی، جواب اجمالی. اور اگر تفصیل ہو کہ باپ دادا فلاں گناہ کرتے تھے، تو سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54، لقد کنتم انتم، انہوں نے پیچھے کہا تھا نا عابدین، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں، باپ دادا بھی ان کے پجاری تھے، پھر تم بھی کافر ہو، باپ دادا بھی کافر ہیں. چونکہ وہاں تفصیل تھی، ابراہیم علیہ السلام نے فتویٰ لگایا. یہاں تفصیل نہیں تھی، یہاں اجمال تھا. پہلوں کا کیا حال ہے بھائی وہ جانے خدا جانے. یہاں گناہ کی تفصیل نہیں ہے. مولانا سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ یہاں گناہ کی تفصیل، وہاں تفصیل تھی گناہ کی، اس لیے فتویٰ لگایا. یہاں تفصیل نہیں ہے، یہاں اجمال ہے مختصر. ان کے بارے میں بتانا جو پہلے گزرے، وہ جانے خدا جانے. مولانا منیب مقام حل ہو گئے، آگے چلیں. اب میں آپ کو اس کا حاشیہ، چلو میں ایتے 2-3 پڑھ لوں پھر میں حاشیہ آپ کو لکھواتا ہوں. الذی جعل لکم الارض مہدا، اس پر لکھے تنویر. مولانا تنویر دعویٰ بھی کچھ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اصطلاحات میں پڑھا تھا، دعوے کا ایک حصہ منوا کر باقی سے وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا. یہ ہے ما قبل کے لیے تنویر. اور ادخال الہی بھی ہے. ایک قصہ چل رہا تھا، درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی. فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا. موسیٰ علیہ السلام کا بیان یہاں تک تھا، لا یضل ربی ولا ینسا. آگے اللہ نے اپنی بات شروع کر دی. الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا. لکم لام نفع کے لیے آتا ہے، تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وَسَالَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور چلائے تمہارے لیے زمین میں راستے. اور اتارا من السماء، بلندی سے پانی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا، پس نکالے ہم نے اس کے ذریعے کئی قسمیں، ازواجن قسمیں، من نبات، انگوریوں میں سے، شتا مختلف. کلوا ورعوا انعامکم، خود بھی کھاؤ اور چراؤ اپنے جانوروں کو. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں. لأولی النہی کے نیچے لکھے مستفیدین، فائدہ کن کو ہوگا؟ لأولی النہی، عقل والوں کے لیے. عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں. مولانا نہا کو عقل کو نہا کیوں کہتے ہیں؟ سامنے جملہ لکھیں. اب عربی والے عربی میں لکھیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. سمی العقل بالنہا، اردو والے اردو میں لکھیں عقل کو نہا اس لیے کہتے ہیں. سمی العقل بالنہا لأنہ ینہا عن المحارم، لأنہ ینہا عن المحارم. کیونکہ یہ حرام کاموں سے روکتی ہے. سمی العقل بالنہی لأنہ ینہا عن المحارم. اب میں آپ کو فما بال القرون الاولی کا حاشیہ لکھواتا ہوں، ذرا صاف کر کے، بہترین کر کے، خوبصورت کر کے لکھیں. نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام لکھے. نمبر 2، اگر تو سچا رسول ہے تو تجھے امم ماضیہ، امت کی جمع امم ماضیہ، پچھلی امتیں، امم ماضیہ کے حالات معلوم ہونے چاہیے. اگر تو سچا رسول ہے تو تجھے امم ماضیہ کے حالات معلوم ہونے چاہیے. اس سے ایک اور اشارہ بھی عرض کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے فرعون پیغمبروں کو عالم غیب سمجھتا تھا،
को आलिमुल गैब समझना ये फिरौन का मजहब है। पता नहीं आपने इस जुमले पर गौर किया कि नहीं। मूसा ने कहा छोड़ो, इल्म इंद रब्बी। नंबर 3 लिखें जी। नंबर 3, पहले मुकज़्ज़िबीन पर, झुठलाने वाले, पहले मुकज़्ज़िबीन पर कौन सा अज़ाब उतरा जो अब उतरेगा? तीसरा कौल क्या है? पहले मुकज़्ज़िबीन पर कौन सा अज़ाब उतरा जो अब उतरेगा? जवाब इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब। इसको छोड़ तो अपनी बात कर। नंबर 4 कौल लिखें, वो जन्नत में है या जहन्नम में? पिछलों की बात करना, वो जन्नत में है कि जहन्नम में? जवाब इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब। मूसा अलैहिस्सलाम ये फरेब समझ गए उसका। हाँ, अगर मैं कहता हूं पुराने जहन्नम में है, कौम को गुस्सा आ जाएगा। नंबर 5 बड़ा अजीब जवाब है, ये लिखे बड़ा ख्याल करके। शायद फिरौन दहरी था, अल्लाह का मुनकिर, शायद फिरौन दहरी था। इस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे हम, मुशरिक था या दहरी था, लेकिन यहां का ये जुमला है, शायद फिरौन दहरी था। जब सुना कि रब है तो पूछा पहली खलकत कहां गई? जवाब, उनका हिसाब महफूज है। वो अल्लाह सबको ले आएगा। वो अल्लाह सबको ले आएगा। कितने जवाब आप फर्ज कर दिए? 5। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खुलासा क्या निकला? पहलों के बारे में बताना, कहा वो जाने खुदा जाने, तो अपनी बात कर। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिन्हा खलकनाकुम, इसके नीचे लफ्ज़ जिस तरह हम अंगूरियां निकालते हैं, जल्दी करें, जिस तरह हम अंगूरियां निकालते हैं। वो पीछे था अखरजना बिही अज़वाजा, अंगूरियां निकालते हैं मुख्तलिफ किस्म की, जिस तरह हम अंगूरियां निकालते हैं। मिन्हा खलकनाकुम, उससे मिट्टी से, जमीन से हमने तुमको पैदा किया। व फीहा नुईदुकुम, और उस जमीन में हम तुम्हें लौटाएंगे। व मिन्हा, उसी जमीन से, नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तुम्हें निकालेंगे दूसरी बार उसी जमीन से निकालेंगे। मिन्हा खलकनाकुम, मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया। हम तो गोश्त के बने हुए हैं, हम तो मिट्टी के बने हुए नहीं, हम तो पानी के बने हुए हैं। मिट्टी से कैसे अल्लाह ने पैदा किया? ऊपर 2 लफ्ज़ छोटे छोटे लिख ले। नंबर 1, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने। जल्दी, यह सूरतुल आराफ में भी आएगी, मैं नहीं लिखवा सकूंगा, सिर्फ आपसे पूछूंगा। अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, हम तो मिट्टी के बने हुए नहीं है। जवाब क्या है? आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी के बने हुए। नंबर 2, हर नुतफा मिट्टी की पैदावार है। नंबर 2, हर नुतफा मिट्टी की पैदावार है। हम जो खुराक खाते हैं वो जमीन से निकलती है, फिर इसका जो मजमुआ है नुतफे की शक्ल में ज़ाहिर होता है। खुलासा ये है कि असल मिट्टी है। वालकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा, इस पर लफ्ज़ लिखे रजू बसुए असल मौजू। रजू बसुए असल मौजू की तरफ लौट पड़े। वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा, और अलबत्ता ताकीद दिखाई हमने उस फिरौन को अपनी तमाम निशानियाँ। फ़कज़्ज़ब व अबा, बस वो झुठलाता रहा और इनकार करता रहा। सारी निशानियाँ दिखाई, मोना कुल्लहा, सारी कायनात की निशानियाँ दिखाई। ना, इस पर लिखें
جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی. کون سی نشانیاں؟ یہ کل اضافی ہے، خیال کرنا حقیقی نہیں ہے. کون سی تمام نشانیاں دکھائیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی؟ آیاتنا کے نیچے لفظ لکھنے ہیں. آیاتنا نمبر 1 معجزات، نمبر 2 دلائل توحید. ہم نے معجزات دکھائے، دلائل توحید دکھائے. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، فرعون نے کہا کہ آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ نکال دے تو ہم کو ہماری سرزمین سے. بے سحر کا اپنے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام اپنے جادو کی وجہ سے بے سحر کا باسببیہ اپنے جادو کی وجہ سے ہمیں زمین سے نکال دے. لوگوں کو وطن سے محبت ہوتی ہے نا، اس لیے فرعون نے یہ الفاظ کہے تاکہ قوم کا غصہ بڑھ جائے. یہ تو ہمارے وطن کا دشمن ہے. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، بس ضرور بھی ضرور لے آئیں گے ہم جادو اس جیسا جو تو نے جادو پیش کیا ہے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس کر تو مقرر ہمارے اور اپنے درمیان موعداً ایک وعدہ. موعداً یہ ظرف زمان ہے، ایک وعدہ مقرر کر. مطالبہ تعین، ایک وعدہ مقرر کر کب مقابلہ ہوگا. لا نخلفہ نحن، نہیں خلاف کریں گے ہم اس کے. ہم بھی ولا انت، اور نہ تو. مکانا سوا، میدان صاف میں. مکانن سے مراد میدان، سون صاف صاف مکان میں مقابلہ ہوگا. ہم تیرے جادو جیسا جادو لے آئیں گے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم، تمہارے وعدے کا دن. تمہارے بیٹا بار بنو بھی مہربانی کرو، بنو بار بنو، یہ کھیلن دی جان نہیں، شاباش بنو، مہربانی کرو. موعدکم کیا معنی کیا؟ تمہارے وعدے کا دن. یوم الزینا، جشن کا دن ہے. انہوں سامنے لکھیں فرعون کی سالگرہ کا دن. فرعون کی سالگرہ کا دن. عادل شاہ صاحب حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. فرعون کی سالگرہ کا دن کس کا حوالہ عرض کیا؟ حضرت شاہ صاحب شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. آگے لکھیں اس دن وہ باقاعدہ میلہ لگاتے. اس دن وہ باقاعدہ میلہ لگاتے. بازاروں کو خوب سجایا جاتا اور لوگ عمدہ کپڑے پہن کر اس میں شریک ہوتے. اور لوگ عمدہ کپڑے پہن کر اس میں شریک ہوتے. اس دن ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری سالگرہ والے دن. تو سالگرہ بھی کس کی سنت ہوئی؟ فرعون کی. وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اس کے نیچے لکھے تعیین وقت. وقت کون سا ہوگا؟ یہ کہ جمع کیے جائیں لوگ ضحیٰ، دن چڑھے. جب دن چڑھ جائے نا، 9-10 بجے کا وقت ہو، خوب روشنی پھیل جائے، دن چڑھے. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنَ، پس موڑا فرعون نے دربار سے. فتولہ کے نیچے دربار سے. فجمع کیدہ، پس اس نے جمع کیا اپنا جادو کا سامان. کیدہ کے نیچے لکھے جادو کا سامان، اپنی تدبیر جمع کی یعنی جادو کا سامان. ثم آتا، پھر آیا. نیچے لکھے اس میدان میں آیا. قال لهم موسیٰ ویلکم، اس کے نیچے لکھے تبلیغ کلیمی. جلدی کریں، تبلیغ کلیمی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی. فرمایا وہاں سے ان کے موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم، تمہاری خرابی. لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ کھڑو تم اللہ پر جھوٹ. اس کے نیچے لفظ لکھیں نمبر 1 بشرک. بشرک، شرک کر کے اللہ پر جھوٹ نہ کھڑو. نمبر 2 معجزہ کو جادو نہ کہو. نمبر 2 معجزہ کو جادو نہ کہو. اللہ پر جھوٹ نہ کرو. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، پس غارت کر دے گا تم کو اللہ کسی عذاب کے ساتھ. کسی عذاب کے ساتھ تم کو تباہ کر کے رکھ دے گا. یُسْحِتَ، غارت کر کے رکھ دے گا تم کو کسی عذاب کے ساتھ.
اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو، اس کی کتنے مطلب عرض کیے؟ 2، شرک کر کے جھوٹ نہ گھڑو، معجزہ کو جادو نہ کہو۔ وقد خاب من افترا، اور تحقیق نقصان پا گیا، رسوا ہو گیا وہ بندہ، افترا جس نے اللہ کریم پر جھوٹ گھڑا، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا وہ رسوا ہو گیا۔ نیچے لفظ لکھیں باعتبار نتیجہ، باعتبار نتیجہ۔ اگرچہ ابتدا میں ترقی بھی کی ہو، اگرچہ ابتدا میں ترقی بھی کی ہو، لیکن شرک والا جو جھوٹ گھڑے گا آخر رسوا ہوگا، جو معجزے کو جادو کہے گا آخر کار رسوا ہوگا۔ ابتدا میں اگر وہ ترقی بھی کرے نا، نتیجہ اس کا رسوائی ہوگا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، یہ تبلیغ سن کر فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اختلاف کیا انہوں نے اپنے کام کا، بینہم اپنے درمیان، اختلاف شروع ہو گیا۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور مخفی کیا انہوں نے سرگوشیوں کو۔ یہ تقریر سن کر جادوگر آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے۔ وہاں حاشیہ لکھو۔ نمبر 1، فرعون سے خفیہ ہو کر، جلدی قلم چلائیں مہربانی کریں، فرعون سے خفیہ ہو کر جادوگروں نے مشورہ کیا، اگر موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو سچے پیغمبر ہیں، ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ نمبر 2، باز نے کہا یہ دونوں جادوگر ہیں، تم ڈرو مت۔ بس میں نے خلاصہ لکھوا دیا۔ بعد جادوگر کہ نہیں ڈرو نہیں، یہ دونوں موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جادوگر ہیں، تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارا دین سچا ہے، سارے اتفاق کرو، مل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کا اختلاف ہو گیا۔ کچھ کہتے تھے اگر غالب آ گئے تو ایمان لے آئیں گے، نہ یہ جادوگر ہیں، ڈرو نہیں، مقابلہ کرو۔ قالو کہنے لگے، آخری نتیجہ کالو کے نیچے لکھیں، آخری نتیجہ سب متفق ہو کر کہنے لگے۔ بعض کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، بعض کہتے تھے یہ نبی ہیں، ایسا نہ ہو تباہ و برباد نہ ہو جائیں ہم۔ خیر آخری نتیجہ یہ نکلا، کہنے لگے ان ہازان لساحران، ان مخففہ من المثقلہ ہے، اصل میں تھا ان ہازان لساحران۔ مولانا ہازان ہونا چاہیے تھا ہازین، کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہازین کے بجائے ہازان۔ نیچے لکھ لیں ایک لغت میں ہازان ہے، اس لغت کا لحاظ کر کے ہازان کہا گیا۔ یقیناً یہ دونوں لساحران، البتہ جادوگر ہیں، یریدان یخرجاکم من ارضکم، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نکال دے تم کو تمہاری سرزمین سے، یہ تمہارے وطن کے دشمن ہیں۔ انقلاب ملکی، تمہارے ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، وطن کے دشمن ہیں۔ بے سحرہما، نکالنا چاہتے ہیں تم کو تمہاری سرزمین سے، بے سحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، اپنے جادو کے ذریعے۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور چاہتے ہیں کہ لے جائیں تمہارا طریقہ المثلیٰ، بہتر، تمہارا طریقہ بہتر ہے۔ اب یخرجاکم من ارضکم کے نیچے ایک لفظ لکھ لیں، انقلاب ملکی، بطریقتکم المثلیٰ، اس کے نیچے انقلاب مذہبی۔ ایک تو تمہارے ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، تختہ الٹنا چاہتے ہیں، خود قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، تمہارا مذہب جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ قوم ملک اور مذہب پر جان دیتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ دونوں چیزیں پیش کی۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، بس مقرر کرو تم اپنی تدبیر، جمع کرو اپنی تدبیر۔ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر آؤ تم قطاریں باندھ کر۔ صف کیوں کہا؟ مولانا جملہ لکھیں، صف بندی میں مخالف پر روک پڑتا ہے، صف بندی میں مخالف پر روک پڑتا ہے، صفیں بنا کر آؤ۔
وقد افلح اليوم من استعلا، اور تاکہ کامیاب ہوگی آج کے دن وہ بندہ استعلا جو غالب ہوا وہ کامیاب۔ قالو، اس کے نیچے لکھیں کیفیت مقابلہ، قلم اوپر رکھیے، کیفیت مقابلہ۔ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ایمان تل کیا، یا یہ ہے کہ تو ڈالے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ، یا یہ کہ ہم ہوں پہلے اس کے جس نے ڈالا، ہم پہلے ڈالیں یا تو پہلے ڈال، پہلے تو ڈالنا، تو ابتدا کر۔ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ڈالو، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ، آگے میں نہیں چلتا۔ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا، قال بل القوا، وہ تو جادو دکھانا چاہتے تھے، جادو تو کفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا، کفر کا حکم دیا، پیغمبر کفر کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ آپ اشکال پر تو غور کریں، جادو تو کفر ہے، موسیٰ علیہ السلام کفر کا حکم دے رہے ہیں، تم ڈالو، تم اپنا جو دکھانا چاہتے ہو کرتب وہ دکھاؤ، جادو کفر ہے، وہ کفر کرنا چاہتے تھے، حضرت کفر کا حکم دے رہے ہیں۔ حاشیہ لکھیں، پہلے تو میں اما ان تلقیا کا حاشیہ لکھواتا ہوں، پھر بل القوا کا لکھواتا ہوں۔ نمبر 1، اما ان تلقیا کا ذکر ادب، پہل کرنے کی دعوت دینا ادب سمجھا جاتا ہے۔ کھانے کے لیے ہم بیٹھے تو جو بزرگ تھا، استاد تھا بڑا، ہم نے کہا جی آپ بسم اللہ کریں، پہلے پلیٹ میں آپ سالن ڈالیں نا، نہیں کرنا نا، ہم شروع نہیں کرتے۔ دوسرے کو پہل کرنے کی دعوت دینا ادب سمجھا جاتا ہے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، آپ پہل کریں، آپ پہل نہیں کرتے، پھر ہمیں اجازت دیتے، ہم شروع کرتے ہیں۔ پہل کرنا، پہل کرنے کی دعوت دینا کیا سمجھا جاتا ہے؟ لفظ یاد رکھنا، ادب۔ نمبر 2، ان کو اپنے فن پر ناز تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو پہل کی دعوت دی۔ دوسرا قول لکھوا دیا، وہ سمجھتے تھے ہم سے تو بڑا جادوگر دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، یہ کیا چیز ہے، کر بھائی کر، جو کچھ کرنا ہے کر، ہم بعد میں اپنا فن دکھائیں گے۔ یہ ان کو اپنے فن پر ناز تھا۔ تیسرا قول لکھیں، بے فکری اور اظہار اطمینان ظاہر کرنا مقصود تھا۔ بے فکری اور اظہار اطمینان ظاہر کرنا تھا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ کرنا ہے کر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ کرنا ہے کر۔ کوئی آپ پر سوال کرے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہل کرنے کی دعوت کیوں دی، تو جواب 3 ہیں۔ نمبر 1 ادب، نمبر 2 ان کو اپنے فن پر ناز تھا، نمبر 3 اظہار اطمینان ہے، کر جو کچھ کرنا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ قال بل القوا، حضرت نے فرمایا تم ڈالو، ہونا لکھو جی القوا۔ میں سورۃ اعراف میں آپ کو یاد کراؤں گا، باقی صورتوں میں بھی پھر نہیں حاشیہ لکھوا سکوں گا، مہربانی کرنا بھائی، یہی حاشیہ وہاں یاد کراؤں گا۔ نمبر 1، القوا اس لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد وحی نہیں آئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمایا تم پہل کرو؟ جواب تو سنائیں، ابھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد وحی۔ نمبر 2، امر برائے حکارت، امر برائے حکارت، کرو جو کچھ کر، میرا کیوں سر کھاتے ہو، جاؤ جو کچھ کرنا ہے کرو، دکھاؤ اپنا کرتا۔ ہاں، امر برائے حکارت، امر برائے حکارت، یہ کفر کا حکم نہیں دے رہے، یہ امر برائے حکارت ہے۔ نمبر 3، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ابتدا کا موقع دے کر
اپنی بے فکری اور اطمینان کا اظہار کیا. وہی جملہ یہاں فٹ ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ابتدا کا موقع دے کر اپنی بے فکری اور اطمینان کا اظہار کیا. مجھے کوئی فکر نہیں، کرو کرو جو کچھ تم نے کرنا ہے. مجھے کیوں کہتے ہو پہل کر؟ میں نہیں کرتا، تم کرو. ورنہ 3 جواب سمجھ آ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمایا الکو؟ کفر کا حکم دے رہے ہیں نا. الکو کیوں کہا تم پہل کرو؟ نمبر 1 وہی نہیں آئی تھی. نمبر 2 امر برائے کرو کرو کرو، میرا سر نہ کھاؤ، جو کچھ کرنا ہے. مجھے کیا کہتے ہو، جاؤ. نمبر 3 اپنی بے فکری کا اظہار کیا. مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جو ڈالنا ہے ڈالو بھائی. 3 جواب اس کے اور 3 جواب اس کے. فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. وفوراً ان کی رسیاں اور لاٹھیاں یخیل الیہ خیال ڈالا جاتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف. من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، من کے نیچے لکھیں بوجہ، ان کے جادو کی وجہ سے خیال ڈالا جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہونے لگا انہا تسعیٰ، یقیناً وہ توڑ رہی ہیں سانپ بن کر. موسیٰ علیہ السلام کی قوت متخیلہ متاثر ہو گئی. میری طرف دیکھ لیں، مہربانی کریں، سر اٹھائیں، کان میری طرف لگائیں، آنکھیں بھی میری طرف لگائیں. سورۃ اعراف کا مقام میں کھولتا ہوں. انہوں نے رسیاں ڈالی اور لاٹھیاں ڈالی. رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالنے کے بعد لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. رسیوں اور لاٹھیوں پر جادو نہیں کیا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا یہ سانپ بن کر حرکت کر رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال ہونے لگا کہ یہ سانپ بن کر دوڑ رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوت متخیلہ بھی متاثر ہو گئی. اب آگے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، بس چھپایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر. موسیٰ علیہ السلام نے چھپایا اپنے دل میں ڈر. موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے. مانا جملہ لکھیں من سحرہم کا. یہ دلیل ہے جادو کے اثر کی. یہ دلیل ہے جادو کے اثر کی امور دنیاویہ میں، نہ دینیہ میں. دنیاوی امور میں، دینی امور میں نہ. میں انشاءاللہ سورۃ بنی اسرائیل میں بحث کروں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ نے چاہا تو ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اب کوئی رکا نہ آئے، وہاں رک کے بھیجنا انشاءاللہ، آپ کی تسلی کرائیں گے. آگے چلیں جی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے. سامنے جملہ لکھیں فَأَوْجَسَ کا، کہ کہیں لوگ ان کے جادو سے متاثر ہو کر معجزہ عصا کے متعلق شک میں نہ پڑ جائیں. بڑے ساتھی جو ہیں ہمارے علماء کرام، انہوں نے اس جملے پر غور کیا. موسیٰ علیہ السلام دل میں کیوں ڈرے؟ یہ بھی سانپ بنے ہوئے، نظر تو سانپ آ رہے تھے، یہ بھی سانپ بنے ہوئے اور میری لاٹھی نے بھی سانپ بننا ہے. لوگ شک میں پڑ جائیں گے کہ معجزہ کیا ہے، جادو کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا ڈر نہیں، یقیناً تو ہی غالب رہے گا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اس کی صورت یہ ہے ڈال دے تو جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے. تَلْقَفْ، نکل جائے گا مَا صَنَعُوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. اللہ نے یہ کیوں فرمایا الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، ڈال دے تو جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے؟ یوں نہیں فرمایا الْقِ عصاک، اپنا ڈنڈا ڈال دے، لاٹھی ڈال دے. لاٹھی کے بجائے کیا الفاظ ہیں؟ ما فی یمینک، جو دائیں ہاتھ میں چیز ہے وہ ڈال دے.
مولانا لاٹھی کا نام نہیں لیا. آپ سوال سمجھیں گے تو میں جواب لکھواؤں گا. ہونا تو چاہیے تھا ال کے اساق، ڈنڈا ڈال دے. اللہ نے فرمایا جو دائیں ہاتھ میں ہے وہ ڈال دے. لکھیں ال کے معافی یمینک. مراد عصا تھا، مراد عصا تھا، وہ ڈنڈا. عصا کا نام نہ لیا. اشارہ ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں. پرواہ نہ کرو، جو کچھ ہاتھ میں ہے ڈال دو. لالا اشکال حل تھی گیا کہ نہیں تھیا؟ ٹھیک ہے. آگے چلیں جی. انما صنعوا کید ساحر، تحقیق جو کچھ انہوں نے بنایا ہے کید و ساحر، یہ فریب ہے جادوگر کا، یہ جادوگروں کا دکھ اور فریب ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتی، نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر حیث اتی، جہاں آئے حق کے مقابلہ میں. ہونا نیچے لفظ لکھے حیث اتی، معجزہ کے مقابلے میں. معجزے کے مقابلے میں جادوگر آئے تو کامیاب نہیں ہوا کرتا. سورۃ یونس کھولیے. یہ آیت کا نمبر ہے 80. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جبکہ آ گئے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو فرمایا ڈالو تم جو کچھ تم ڈالنے والے ہو. القوا امر برائے حکارت، امر برائے حکارت. القوا ما انتم ملقون، 3 جواب آپ کو لکھوا دیے. فلما القوا، جب کہ انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جئتم به السحر، جو چیز تم لے آئے ہو، السحر یہ جادو ہے. فرعون میرے معجزے کو جادو کہہ رہا ہے، وہ جادو نہیں. ما جئتم به، جو پیش کیا ہے تم نے اس کو، یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ کریم ابھی ابھی اس کو درم برم کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یقیناً اللہ کریم نہیں بننے دیتا کام فسادیوں کا. مولانا اب حاشیہ لکھیں سورۃ طٰہٰ پر. جو خدائی دعویٰ کرے، بڑا قیمتی حاشیہ ہے، مہربانی کرنا خیال سے لکھنا، لکیر لگا دینا تاکہ حاشیے میں فرق ہو. جو خدائی دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر خوارق ظاہر ہوتے ہیں، خرق عادت چیزیں، خلاف عادت چیزیں، عجیب و غریب چیزیں. جو خدائی دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر خوارق ظاہر ہوتے ہیں. مثلا دجال. نمبر 2، جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر خوارق ظاہر نہیں ہوتے. اس کی وجہ لکھیں جی. وجہ معمولی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا خدائی دعویٰ جھوٹا ہے. بخلاف نبوت کے وہ بشر میں ہوتی ہے، وہ بشر میں ہوتی ہے.
میں میاں صاحب نہیں گل باری سمجھی. معمولی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا خدائی دعویٰ جھوٹا ہے. بندہ خدا کوئی بن سکتا ہے؟ نہیں. بخلاف نبوت کے کہ وہ ہوتی بشر میں ہے. اگر نبوت کے دعوے دار پر خوارق ظاہر ہوں تو تلبیس پڑتی ہے، اور اللہ لوگوں کو تلبیس میں نہیں ڈالتا. مولانا منیب حاشیے تے غور کیتا نے تو خدائی دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. دجال حکم دے گا بارش برسنے لگ جائے گی، دجال حکم دے گا زمین سے فصلیں نکل آئے گی، دجال حکم دے گا مینہ برس رہا ہے. خدائی دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر اللہ خوارق ظاہر کرتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر خلاف عادت چیزیں ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ نبوت ہوتی بشر میں ہے. اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پر یہ چیزیں ظاہر ہوں تو پھر شک پڑ جائے گا بھی یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اور بندہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے تو سارے کہیں گے بھئی تو جھوٹا ہے، خدا کیسے ہو سکتا ہے. یہ فرق سمجھ آیا؟ آگے چلیں. وہاں نہیں لکھوا سکوں گا، یہاں لکھوا دیا. اور جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا کب؟ جملہ کو لکھوایا کب؟ موسیٰ کے مقابلے میں. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ فَأُلْقِيَ فَافَصِيحِيَا. جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا وہ اژدہا بن کر نکل گیا تو سارے کے سارے جادوگر ان کے السحرۃ سجدا ڈال دیے گئے. جادوگر ترالے کے سجدہ کرنے والے تھے، سجدے میں گر پڑے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور کہا انہوں نے بلند آواز سے ہم ایمان لے اپنے رب کے ساتھ. کس کا رب ہو؟ جو حضرت ہارون کا بھی رب ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے. ہم تو حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان. اُلْقِيَ السَّحَرَةُ تو مجہول کا صیغہ کیوں آیا؟ لکھے مولانا. معجزہ اور دلائل کی قوت نے انہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا. معجزہ اور دلائل کی قوت نے انہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، اس لیے مجہول کا صیغہ آیا ہے. معلومات ہے کسی نے ان کو پکڑ کر گرا دیا ہے. دلائل کی قوت نے، معجزے کی طاقت نے انہیں جھکنے پر مجبور کر دیا. اب ایک اور جملہ میں عرض کرتا جاؤں، کان میری طرف لگائیں. سامنے رسیاں پڑی ہیں، لاٹھیاں پڑی ہیں. جادو کے اندر چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، معجزے میں چیز کی حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا، سچ مچ کا اژدہا بن گیا، چکر لگاتا گیا، سب کو نگلتا گیا. اللہ نے کھانے کا ذکر نہیں کیا، تاکل لفظ تلقف، نگلتا گیا. کھانا یہ ہوتا ہے بندہ کھائے اور چبائے، وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے، باریک کرے، اس میں تو دیر لگ جاتی. وہ تو چکر لگا، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، حیدری پھکی قید آباد، وہ گھومتا گیا، وہ سب سانس لیا، ہر شے ختم کر دی. ورنہ اگر وہ کھاتا تو پھر تو دیر لگ جاتی. اللہ کی مرضی یہ تھی حق اور باطل میں فرق کرنا ہے، دیر نہیں ہونی چاہیے. سارا میدان صاف ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، بے جان ڈنڈے کا ڈنڈا تھا. جادوگر سمجھ گئے، اب دیکھنا میری طرف مہربانی کرنا. جادوگر سمجھ گئے اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتا اس کا ڈنڈا سچ مچ کا سانپ نہ بنتا. دیکھنے والوں کو نظر آتا سانپ بنا ہوا ہے، جب سچ مچ کا سانپ نہ بنتا ہماری رسیوں اور لاٹھیوں کو نگل نہ سکتا. یہ جو سچ مچ کا سانپ بن گیا اور نگل گیا، معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، سچا پیغمبر ہے. دلیل کی قوت نے انہیں جھکنے پر مجبور کر دیا. اور کیسے جھکے؟ سجدہ، سجدہ کرنے والے بن کر. مونا اس کے سامنے لکھیں، نمبر 1 اللہ کا سجدہ بطور شکر، اللہ کا سجدہ بطور شکر. نمبر 2 تعظیمی سجدہ
برائے ہارون و موسیٰ علیہ السلام، دوسرا قول تعظیمی سجدہ برائے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام، دونوں قول آپ کو عرض کر دیے۔ ایک مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا، دوسرا قول یہ ہے اللہ کا سجدہ تھا۔ فرعون نے کہا من تم لہو قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے ہو واسطے اس کے، تم نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی تصدیق والا ہوتا ہے۔ کیا جملہ کہا علماء کو؟ ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی تصدیق والا ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف کھولیں، سبحان اللہ، یہ صفحہ ہے 214، صفحہ 214، یہ آیت نمبر 16 کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ قالوا یا بانا انا ذهبنا، دو ساتھی مل جائیں۔ قالوا یا بانا، بیٹے آ کر کے لگے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، یقیناً ہم چلے گئے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، کبڈی کھیل رہے تھے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور چھوڑ دی ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس، سامان تو محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بس اتفاقاً یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، نہیں تو ہم پر ایمان لانے والا، یہ معنی نہیں ہے نہیں تو ہماری تصدیق کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ تصدیق کرنے والا۔ سورۃ العنکبوت کھولیں جی، 20واں پارہ۔ مولانا سارا قرآن پاک نظر میں رکھنا پڑتا ہے، ذہن میں رکھنا پڑتا ہے، کیا کریں، اتنا وقت ہوتا نہیں۔ سورۃ العنکبوت، یہ آپ صفحہ کھولیں 360، صفحہ 360، صفحہ 360، آخری دو سطریں۔ فآمن لہ لوط، فآمن لہ لوط، تصدیق کی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت لوط نے۔ کیا معنی ہے آمن لہ لوط کا؟ تصدیق کی حضرت ابراہیم کی، کس نے؟ لوط علیہ السلام نے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ایمان لے آئے، ایمان تو لوط علیہ السلام کا پہلے سے تھا۔ ایمان کا صلہ لام آ جائے تو معنی تصدیق والا۔ یہاں بھی آمن تم لہو، تم نے تصدیق کی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، قبل ان آذن لکم، پہلے اس کے کہ اجازت دیتا میں تم کو میری مرضی کے خلاف۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً موسیٰ علیہ السلام البتہ بڑا ہے تمہارا، اس کی نیچے لکھے استاد، تمہارا استاد ہے، تمہارا بڑا ہے وہ جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تم کو اس نے جادو سکھایا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا ہے۔ اب انہو لکبیرکم الذی، اس کا میں جملہ لکھواتا ہوں، لکھے مولانا۔ سوال، ایمان لانے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت؟ ایمان لانے کے لیے اجازت کی کیا ضرورت؟ جواب انہو لکبیرکم، آگے پوری آیت ہے۔ جواب، موسیٰ علیہ السلام تم سے بھی بڑا جادوگر ہے، اور اس فن میں تمہارا استاد ہے، اس فن میں تمہارا استاد ہے۔ تم نے اپنے استاد سے مل کر منصوبہ بنا رکھا تھا، اب میں کیا کروں گا؟ مجھے تو لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا ہے نا۔ فرعون نے کہا
فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ، بس ضرور میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف الٹی جانب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، من خلاف، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا کھجور کے تنوں میں، کھجور کے تنوں میں سولی چڑھاؤں گا۔ اس کے اوپر لفظ لکھنے دو، تاکہ بھوکے پیاسے مر جاؤ، تاکہ بھوکے پیاسے مر جاؤ۔ نمبر 2 برائے عبرت، ہاتھ پاؤں کٹوا کر کھجور کی تنوں پر تمہیں لٹکوا دوں گا تاکہ بھوکے پیاسے مر جاؤ، یا نمبر 2 یا عبرت کے لیے لٹکتے رہو، دیکھ کر تمہیں لوگ عبرت حاصل کریں۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ۔ آگے نہیں چلتے مولانا، فَلَوْقَطِّعَنَّ کا جملہ لکھ لیں۔ نمبر 1، فرعونی قانون میں سزا کا یہ طریقہ ہوگا، فرعونی قانون میں سزا کا یہ طریقہ ہوگا۔ بس دوسری بات تو آپ کو میں نے اندر لکھوا دی ہے کہ اس طریقے سے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں الٹی جانب سے کاٹا جائے، لٹکا دیا جائے تو بندہ عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ من خلاف کے 2 جملے لکھواتا ہوں، من خلاف الٹی جانب سے، ایک معنی الٹی جانب سے کٹواؤں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، الٹی جانب سے ایک ایک کر کے کٹواؤں گا۔ نمبر 2 من تعلیلیہ، دوسرا قول من خلاف من تعلیلیہ، بوجہ مخالفت کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، بوجہ مخالفت کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ تم نے میری مخالفت کی ہے، صرف ہاتھ نہیں کاٹوں گا، ساتھ پاؤں بھی کاٹوں گا، صرف بایاں ہاتھ نہیں کاٹوں گا، دایاں پاؤں بھی کاٹوں گا مخالفت کی وجہ سے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، ضرور تم جان لو گے کون ہم میں سے بہت مضبوط ہے عذرو عذاب کے، وَأَبْقَىٰ، زیادہ دیر پا عذاب کس کا ہے؟ میرا عذاب سخت ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے رب کا عذاب سخت ہے؟ میرا عذاب دیر پا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے رب کا عذاب دیر پا ہے؟ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ورنہ اب 2 قول ہیں، دونوں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 1 قول عظیم بن عباس، لکھیں جی، نمبر 1 قول عظیم بن عباس، فرعون نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکایا۔ نمبر 2 فرعون کچھ نہ کر سکا۔ دلیل سورۃ القصص آیت نمبر 35 کھولیں جی۔ صفحہ ہے 352، دونوں قول آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب جس کی جی میں آئے پائے وہی روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریعام رکھ دیا۔ دیکھیں جی، تیسری 70 سے میں معنی کرتا ہوں، قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ۔ قال، حضرت اللہ نے فرمایا، سَنَشُدُّ، ان قریب ہم مضبوط کریں گے، عَضُدَكَ، آپ کا بازو، آپ کے بھائی کے ساتھ، میں ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دوں گا، وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور کر دوں گا تم دونوں کے لیے روب، ہیبت بنا دوں گا، فلا یصلون الیکما، فرعون نہیں پہنچ سکے گے تم دونوں تک، بآیاتنا، میری آیتوں کے ساتھ جاؤ، انتما، تم دونوں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، ومن اتبعکم الغالبون، اور جو تم دونوں کے پیچھے چلے ہیں، تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے، الغالبون، غالب رہیں گے۔ اب اگر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، یہ تو مغلوبیت ہے، اللہ نے فرمایا غالب رہیں گے،
تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. واللہ عالم قول میں نے دونوں آپ کے سامنے رکھ دیے. آ جاؤ جی. قالوا لن نصرك، اس پر لفظ لکھنا ہے استقلال، جادوگروں کا استقلال دیکھو. قالوا کہنے لگے لن نصرك، ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھ کو فرعون، او فرعون ہرگز ہم تجھ کو نہیں ترجیح دیں گے. علی ما جانا من البینات، اوپر اس کے جو آ چکی ہمارے پاس صاف صاف دلیلیں. اس کے نیچے لکھیں مقتضی اول، پہلی تقاضا کرنے والی چیز مقتضی اول. وہاں سے دلیلیں آ چکی ہیں، ان کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. والذی فاطرنا مقتضی دوم، دوسری تقاضا کرنے والی چیز، اور وہ ذات فاطرنا جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم اس کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. واضح دلائل کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. فقد مان تقاد، پس تو کر جو تو کرنے والا ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. انما تغنی، سبحان اللہ شعر پر کہتے ہیں ہمارے علماء. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، کہ دلا مرستوس دے کے بکف چراغ درد، شعر پر سبحان اللہ کہتے ہیں. عجیب بات ہے نا. انما تغذی حاضر حیات الدنیا. من ایونا کا جملہ لکھواتا ہوں، ایونا اشد عذاب و بکا. لکھیں تم نے سمجھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر تم نجات کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. اور ہم فرعونی جہنم کے سخت اور ابدی عذاب میں مبتلا ہوں گے. ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا عذاب دیر پا اور سخت ہے. یا رب موسیٰ کا ورنہ بڑا پیارا جملہ آپ کو لکھوانا ہے. اگر آپ کا ذوق ہو تو لکھوا دیتا ہوں، ورنہ سنا دیتا ہوں خالی. نہیں بھائی تو ٹائم لگے گا بھائی، کیا کریں. جملہ تو چھوٹا سا ہے بڑا قیمتی. لکھیں جی. بقول ابن عباس، قدرت حق کا کرشمہ دیکھو. کہ شروع دن میں کافر، آخر دن میں اولیاء شہداء. شروع دن میں یہ جادوگر کافر، آخر دن میں اولیاء شہداء. بریکٹ میں لکھ لیں ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہے ابن عباس کا. شروع دن میں کافر تھے، شام ہوئی تو اولیاء اور شہداء بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. مولانا ایک اور جملہ بھی مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا، وہ بھی لکھ لیں. صحبت موسوی اور ان کے اخلاص کا اثر کہ فوراً ایسا مقام ولایت نصیب ہوا کہ نہ جان کی پرواہ، کہ نہ جان کی پرواہ اور نہ سزا کا ڈر.
کہ لے خوشبو در حمام روزے بدست از محبوب بدستم. ہاں شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے مٹی سے پوچھا تو اس میں خوشبو کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا میں کچھ روز کے لیے پھولوں کے ساتھ رہی تھی، وہ خوشبو میرے اندر پیدا ہوئی. لمبے شعر ہیں، وقت نہیں. ہائے موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اور ان کے اخلاص کا اثر دیکھو کہ فوراً مقام ولایت نصیب ہو گیا. نہ جان کی پرواہ ہے، نہ سزا کا ڈر ہے. سبحان اللہ. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ جو آیت کا حصہ ہے نا انما تقضی، یہ ما قبل اور ما بعد کی آیت کے لیے علت ہے. ما قبل کے لیے بھی علت ہے، ما بعد کے لیے بھی علت ہے. علت نیچے لکھ لیں. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یقیناً تو فرعون فیصلہ کرتا ہے اس دنیا کی زندگی کا، تو دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے. اوپر جملہ لکھیں، مرنے کے بعد تیرا قبضہ ہم پر نہ رہے گا. مرنے کے بعد تیرا قبضہ ہم پر نہ رہے گا. ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جو چاہتا ہے کر لے. تو جو کچھ کرے گا دنیا میں کرے گا نا. ہم تو انا آمنا بربنا، ہم دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے. دنیا کیا چیز ہے؟ ماں قبر اور ماں بعد کے لیے علت. جو کچھ کرنا ہے کر، مرنے کے بعد تیرا قبضہ ہم پر نہیں رہے گا. ہم ایمان لا چکے ہیں، دنیا کوئی چیز نہیں ایمان کے مقابلے میں. زندگی کوئی چیز نہیں. ایک اور سادہ جملہ کہتا ہوں آسان سا، جان قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے. انا آمنا بربنا، یقیناً ہم ایمان لے آئے اپنے پروردگار کے ساتھ. یہ مناجات کی، اللہ کے آگے فریاد کی تاکہ بخش دے واسطے ہمارے خطایانا، ہمارے گناہ. خطایانا کے نیچے لکھے شرک. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے شرک والے گناہ معاف کر دے اللہ. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو تو نے مجبور کیا ہے ہم کو اس پر، من السحر یعنی جادو پر. یہ من السحر، من جو ہے نا یہ ماں کا بیان ہے. جو تو نے مجبور کیا ہے ہم نے، جو تو نے مجبور کیا ہے ہم کو اس پر، من السحر یعنی جادو پر. جادو کرنے پر جو تو نے ہم کو مجبور کیا ہے اللہ ہمارے گناہ وہ بھی معاف کر دے، اور جو ہم نے شرک کیا وہ بھی اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اس لیے ہم ایمان لائے ہیں. واللہ خیر و ابقا، اللہ کریم بہت بہتر ہے. خیر کے نیچے لکھیں ذات و صفات میں، اللہ بہت بہتر ہے ذات و صفات میں. وہ ابقا، بہت باقی رہنے والا ہے. ابقا کے اوپر لکھیں ثواب و عذاب میں. ثواب و عذاب میں اس کا ثواب بھی ہمیشہ رہے گا، عذاب بھی رہے گا. واللہ خیر و ابقا. یہ جو مجبور کیا ہے تو نے ہم کو جادو پر، اللہ ہمارا یہ گناہ معاف کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجبور کیا ہے. مولانا مفسرین کرام نے لکھا، اب کیا کریں، کیا کیا باتیں آپ کو لکھواؤں. لکھے نمبر 1، 40 لڑکوں کو زبردستی جادوگر بنانا. نمبر 2، جادوگروں کو یقین تھا موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے، مگر ڈر کر مجبوراً مقابلہ کیا. اب میں دونوں باتیں عرض کرتا ہوں، اب حاشیے کو دیکھیں، کان میری طرف لگائیں، مہربانی کریں. فرعون نے بنی اسرائیل کے 40 بچے چھین کر جادوگروں کے حوالے کیے تھے کہ تم ان کو جادو سکھاؤ. اسی بات کا اشارہ ہے. انہوں نے مجبوراً جادو سیکھا اور مقابلہ کرنے والوں میں وہ بھی شامل تھے. اسی کا اشارہ ہے تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو پر. اور دوسرا قول میں نے لکھوایا، جادوگروں نے بعض نشانات دیکھے، ان کو یقین ہو چکا تھا موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، لیکن بیچاروں نے ڈر کر مجبور ہو کر مقابلہ کیا. اسی کا اشارہ کر رہے ہیں.
فرمایا انہو من یات ربہ مجرما، اس کے نیچے لکھے ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ یقیناً شان یہ ہے جو بندہ آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر، مجرمن کے نیچے لکھے مشرکان، اب ابن عباس جو مشرک بن کر رب کے پاس آئے گا سمرا فإن لہ جہنم، یقیناً اس کے لیے جہنم ہوگی، لا یموت فیہا، نہیں مرے گا اس جہنم میں، ولا یحییٰ، اور نہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں۔ لا یموت پر جملہ لکھیں کہ عذاب سے چھٹکارا ملے، جلدی کریں کہ عذاب سے چھٹکارا ملے، مرے گا نہیں۔ ولا یحییٰ، اس پر جملہ لکھیں تلذذن، تلذذن، لذت، تلذذن، کیا مطلب؟ یعنی زندگی اس کی آرام والی نہیں ہوگی، نہیں زندہ رہے گا کا کیا معنی؟ آرام والی زندگی بسر نہیں کرے گا، لذت والی زندگی نہیں بسر کرے گا۔ ومیاتی مومنہ، جو آئے گا اللہ کے بعد ایماندار بن کر، تحقیق عمل بھی کیے ہوگے اس نے نیک، فاولئک ثمرہ نتیجہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے درجات ہوں گے العلا بلند، جنات عدن، یہ درجات العلا کا بیان آ گیا، نیچے لکھ لیں بیان، یعنی باغات ہمیشگی کے جاری ہوں گے من تحتہا الانہار۔ میں نے تحتہا آپ کو بتایا تھا، درختوں کے نیچے ایک معنی، محلات کے نیچے دو معنی، جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں ہیں، جاری ہوں گے ان کے باغات کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں۔ چار قسم کی نہریں عرض کی تھی سورۃ محمد ایت نمبر 15، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں۔ دوسرا معنی جاری ہوں گی ان کے محلات کے نیچے نہریں۔ کتنے قسم کی نہریں؟ چار، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس بندے کا جو پاک ہو گیا، نیچے لکھے شرک و کفر سے، کفر و شرک سے پاک ہو گیا۔ سامنے حاشیے پر بالکل سامنے لکھنا ہے تذکّہ کا جملہ، قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ لا الہ الا اللہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جو شرک سے پاک ہو گیا، لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہہ دیا، ذالک جزاء من تزکیٰ، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا۔ اب وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، اس کے نیچے لکھے امت دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت دو قسم تھی، ایک تھی امت دعوت جن کو دعوت دی گئی، ایک تھی امت اجابت جنہوں نے اس مسئلہ توحید والی دعوت کو قبول کر لیا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، حجت پوری ہو جانے کے بعد اب وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، البتہ تحقیق وہی کی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اسر بعبادی، راتوں رات لے کر نکل چل میرے بندوں کو، فاضرب لہم طریقاً فی البحر یبسا، پس بنا تو ان کے لیے راستے سمندر میں۔ مانا طریقاً جنس ہے، بے معنی طور و کان، اوپر لکھ لیں جنس بے معنی طور و کان۔ میں نے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا کے نیچے کیا لفظ لکھوایا؟ امت، آگے اس کو پورا کریں، ابھی یہ ادھورا رہ گیا مجھ سے۔ امت دعوت کے بعد امت اجابت کا دور، طریقہ کا کیا معنی کیا؟ راستہ نا، راستے بنا تو ان کے لیے راستے سمندر میں، یا بسن خشک۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو راستے نہیں بنانے تھے، نسبت سبب کی طرف، نسبت ہے، کل یاد ہے انما انا رسول ربک لأہب لک، جبریل نے نسبت اپنی طرف کیوں کی؟ بچہ دینے کی نسبت ہے سبب کی طرف۔ فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشى، یہ جو لا تخاف ہے نا، اس پر لکھ لیں بے معنی نہی، لا تخاف بے معنی لا تخف،
لا تخافو بمانا نائی، نہ خوف کرنا ترکن پکڑنے کا، ولا تخشا اور نہ خوف کرنا ڈوبنے کا۔ فاتبعوا فرعون بجنودہ، عناد فرعون کی ضد، بس پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ، فغشیہم من الیم، پس ڈھانپ لیا سمرا، نیچے لکھے سمرا، پر ڈھانپ لیا ان فرعونیوں کو، اس کے لشکر کو، من الیم پانی میں سے، ما غشیہم ان موجوں نے جنہوں نے ان کو ڈھانپ لیا۔ ما غشیہم، ما کے نیچے موجے لکھ لیں، اللہ نے نام نہیں لیا۔ ما غشیہم یہ تفہیم کے لیے بہت ہولناک چیز تھی بھائی، جس نے ان کو ڈھانپا تھا فرعونیوں کو، لہروں نے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، سبحان اللہ۔ منا عجیب بات ہے، اب میں چلو منع کر لوں پھر میں آپ کو حاشیہ لکھواتا ہوں، بڑی عجیب بات ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، اور گمراہ کر دیا فرعون نے اپنی قوم کو، وَمَا هَدَىٰ نہیں سیدھے راستے پر ان کو لگایا۔ جیسے فرعون کا دعویٰ تھا میں تمہیں سیدھے راستے پر لگاتا ہوں، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ 24واں پارہ کھولیے، سورۃ حامیم المومن، آیت کا نمبر ہے 29، آیت نمبر 29، یہ صفحہ ہے 424، بالکل آخری 4 سطریں دیکھیں، 5۔ قال فرعون ما اریکم الا مارا، فرعون نے کہا نہیں مشورہ دیتا میں تم کو، الا مارا مگر جو میں مشورہ دے چکا ہوں، وما اہدیکم، یہ الفاظ دکھانے تھے، وما اہدیکم میری قوم والو نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری، الا سبیل الرشاد مگر بھلائی والے راستے کی رہنمائی کرتا ہوں۔ لیکن یہاں فرمایا وما ہدا، فرعون نے اس کی سیدھے قوم کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کی۔ یا بنی اسرائیل، آگے نیا مضمون چل پڑے گا، ذرا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، یہاں ہاتھ رکھیں، یہ تو سبق ہے۔ 19واں پارہ کھولیں، سورۃ الشعراء۔ فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ پہلے اشکال سمجھیں پھر میں جواب عرض کروں گا۔ یہ صفحہ ہے 334، 334 دوسری سطر۔ فلما ترى الجمعان، جب کہ دیکھا ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے، فرعون پیچھے پہنچ گیا، بنی اسرائیل آگے پھنس گئے، سامنے سمندر ہے، لہریں ہیں، موجیں ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، یقیناً ہم البتہ پکڑے ہوئے ہیں، ہم تو پکڑے گئے، پھنس گئے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد یہاں فرماتے تھے آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، ہم پکڑے گئے۔ قال کلا، حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، ان معی ربی، یقیناً میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، سیہدین، ابھی ابھی راستہ بنا دے گا۔ یہاں معلوم ہوتا ہے، کان میری طرف لگائیں، آیت کو دیکھیں، مہربانی کریں، یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ سمندر میں خشک راستے بننے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں پریشان نہ ہو، میرا رب رہنمائی کر دے گا، میری اللہ رہنمائی کرے گا، کیوں گھبرا رہے ہو، پیچھے موجیں آگے فوجیں، خیر ہے، پریشان نہ ہو، سیہدین، اللہ راستہ بنائے گا، اللہ رہنمائی کرے گا۔ معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ سمندر میں خشک راستے بننے ہیں۔ اور یہاں کیا لفظ سبق میں واضرب لہم طریقاً فی البحر یابسا، ان کو راتوں رات لے چل، سمندر میں خشک راستے تو نے بنانے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے پتہ تھا خشک راستے بننے ہیں، اور وہاں سے معلوم ہوتا ہے پتہ نہیں تھا، ان کو حوصلہ کرو اللہ راستہ بنا دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا اللہ نے مجھے پہلے بتایا ہوا ہے بھائی خشک راستے بننے ہیں، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا
خشک راستے بننے کا، اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے جانے سے پہلے بتا دیا تھا خشک راستے بنے گے تیرے ہاتھ سے۔ سوال سمجھ آیا ہے؟ میں جواب عرض کروں، کیا سوال ہے؟ سورہ شعراء سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، آپ کا بیان کا ملکہ پیدا ہو، کیا معلوم ہوتا ہے سورہ شعراء سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ کس بات کا؟ خشک راستے بنے۔ اور یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے دن بتا دیا تھا ان کو لے چل، آگے خشک راستے سمندر میں بننے ہیں، تیرے ذریعے بننے ہیں، تو نے لاٹھی مارنی ہے۔ وہاں سے معلوم ہوا پتہ نہیں تھا، یہاں معلوم ہوا یہ تو جاتے وقت اللہ نے بتا دیا تھا۔ اب کون سا مقام درست ہے؟ اشکال سمجھ آ گیا؟ اب لکھیں جی۔ نمبر 1، بقول بعض علماء کے ایک طائفے کا یہ خیال ہے، بقول بعض علماء یہ وحی فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، یہ الفاظ لکھنے چھوٹے سے ایک دو لفظ، آگے نقطے ڈال دینے ہیں۔ یہ وحی فَاضْرِبْ لَهُمْ بعد میں آئی تھی، لیکن اس کو ذکر پہلے کر دیا گیا۔ قصہ میں تقدیم و تاخیر ہوتی رہتی ہے، قصہ میں تقدیم و تاخیر ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 2، یہ جواب سمجھ آ گیا؟ مولانا یہ جواب سمجھ آ گیا جو لکھوایا ہے؟ تقدیم و تاخیر ہے، یہ بھائی فَاضْرِبْ لَهُمْ والی بعد میں آئی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے حوصلہ کرو اللہ راہ سے، اللہ فرمایا اب مارو، یہ بھائی لیکن تقدیم و تاخیر قصے میں ہوتی رہتی، اس بات کو پہلے یہاں بیان کر دیا گیا۔ دوسرا جواب نمبر 2، علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور بہت سارے علماء ان کے بقول وہی پہلے آئی تھی، یہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا خشک راستے بنیں گے، یہ فَاضْرِبْ لَهُمْ یہ پہلے وہی آئی تھی، تقدیم و تاخیر نہیں ہے، ان کی اپنی رائے ہے۔ اب نمبر 3 لکھے، نمبر 3 اصل بات یہ ہے، اب لکھوانے لگا ہوں اصل بات۔ نمبر 3 اصل بات یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا قوم کو لے چلو، انہوں نے عرض کی کہاں لے چلو؟ اللہ نے فرمایا فلاں راستہ اختیار کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وہاں تو آگے دریا ہے، اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں راستہ دوں گا۔ آگے لکھ لیں لا تخافوا درکم ولا تخشا، لا تخافوا درکم ولا تخشا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو فرمایا اب عصا مارو، اس تیسرے قول میں سب باتیں جمع ہو گئی۔ میں دوبارہ قول عرض کرتا ہوں،
موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم کو لے کر چلو. انہوں نے عرض کی اللہ کہاں چلنا ہے؟ فرمایا فلاں فلاں راستے سے تم نے جانا ہے. عرض کیا اللہ آگے تو پھر دریا ہے. فرمایا تم فکر نہ کرو، لا تخافوا درکم ولا تخشوا، فرعون تمہیں پیچھے سے آ کر نہیں پکڑ سکے گا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ. پہنچے آگے دریا آ گیا. فرمایا اب عصا مارو. پھر عصا مارا، اللہ نے راستے بنا دی. اس تیسرے قول میں ساری باتیں جمع ہو گئی. آگے نیا مضمون ہے انشاءاللہ زور کے بعد.